جنگ میں ثابت بن اسیرم کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف حملہ آور تھے۔ اچانک دنیا دل کی بدلتی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثابت بن اسیرم آ کر سوال کرتے ہیں، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ایمان لاؤ گے تو جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہیں پہ جو کھجور کھا رہے تھے وہیں پہ پھینکی اور واپسی جا کر جس لشکر میں کفار کے تھے اس پر حملہ کیا اور بے شمار اپنے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کفار کو جہنم واصل کیا۔ حملہ آور ہوئے، شیر کی طرح، ایک مومن کی طرح جب حملہ آور ہوئے تو تہس نہس کر دی کفار کی، اور آخر میں پھر شہید ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہداء جنگ کے اختتام کے بعد اپنے شہداء کی لاشوں کی طرف جب جا رہے تھے، اچانک جو ہے وہ ثابت بن اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش سامنے دیکھی، سرکار نے فرمایا آؤ میرے صحابیوں، آؤ میرے مجاہدوں، میں تمہیں ایک شخص دکھاتا ہوں، ایک شہید میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جس نے نہ نماز پڑھی ہے، جس نے نہ روزہ رکھا ہے، جس نے نہ حج کیا ہے، جس نے نہ زکوٰۃ دی ہے، لیکن میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیدھا جنت میں جا چکا ہے۔ یہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور زبان پر کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت ثابت بن اسیرم نے اسی وقت جنت گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ثابت کی لاش کو جو ہے وہ دیکھ لے۔ تو یقین کی جو کیفیت ہے عزیزان محترم، یہ انسان کے ایمان کو پختہ کرتی ہے، ایک نظریہ انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کو کیوں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ ان کا یقین کامل ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ وہ نقصان دے تو نقصان پہنچتا ہے، وہ نفع دے تو نفع پہنچتا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات کسی کو نفع دے اور دنیا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا۔ اور جس کو اللہ کی ذات نفع نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، ثابت علی ایمان ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ رب تعالیٰ جو ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ہمارے ایمان کی کوئی عزت ہو، تکریم ہو ہمارے ایمان کی۔ یہ نہ ہو کہ معمولی باتیں، معمولی مشکلات جو ہیں وہ ہمیں ایمان سے جو ہے وہ برگشتہ کر دیں۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر ہمیں جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان جو ہے وہ رکھتا ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو دیکھا میدان میں کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بڑا عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے بارش مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، اللہ تمہیں بارش نہیں دے گا، اللہ تمہیں بارش نہیں دے گا، واپس لوٹ جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان کا مضبوط تعلق ہوتا تو دعا مانگنے سے پہلے بارش سے بچنے کے لیے کچھ اپنا سامان لے کے آتے، کوئی کپڑے، کوئی چادریں لے کے آتے، تو تب میں مانتا کہ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ تمہارا کامل یقین ہے۔
یہ کامل یقین تمہارا ہونا چاہیے تھا کہ ہم دعا مانگیں گے اور رب ہمیں ضرور بارش عطا، واپسی پر گھروں کو آنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے تم نے کوئی انتظام نہیں کیا، مطلب اللہ کی ذات پر تمہارا کوئی یقین نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کیا گیا ربضہ کے مقام پر، آخری وقت آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا غالباً، تو آخری وقت آیا، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کچھ مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں وہ سکرات الموت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو گئے، اور آپ نے بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ کھانا تیار کرو، کچھ مہمان آئیں گے میرے، کچھ دوست آئیں گے میرے۔ تو بیوی نے اسی دوران سوال کیا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے جنگل میں، اس بیابان میں، صحرا میں بیٹھے ہو، نہ کوئی کمیونیکیشن کا انتظام ہے، نہ کوئی آنے والے نے آ کے ہمیں خبر دی ہے، نہ کوئی بتانے والے نے آ کے بتایا ہے کہ کوئی مہمان، تمہیں کیسے؟ تو آپ نے پھر وہاں پر ڈسکلوز کیا میرا آخری وقت ہے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے آقا نے جو ہے وہ مجھے ایک خبر دی تھی کہ میرا ایک دوست ہوگا، یولد وحیداً ویموت وحیداً ویصلی علیہ جماعت من المؤمنین، کہ میرا ایک دوست ہوگا جو پیدا بھی اکیلا ہوگا، زندگی بھی اکیلے گزارے گا، اور اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ میں اکیلا ہوں یہاں پر اور کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی آئیں گے، سرکار نے فرمایا تھا تو آئیں گے کوئی نہ کوئی، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے اور یقیناً آئیں گے۔ تو جب فوت ہوئے، بیوی راستے پر جو ہے وہ بیٹھ گئی، تو غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا زید بن ثابت، نام مجھے صحابی کا یاد نہیں ہے، وہ آئے تو ان بیوی نے کہا کہ کیا ابو ذر کے ساتھ کوئی رغبت اور دوستی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ابو ذر تو ہمارا محبت بھرا دوست تھا، دوست ہے۔ اپنے بیوی نے کہا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے جنازے کے لیے جو ہے وہ آپ آئیں۔ تو ان لوگوں نے، وہ محاذ سے آ رہے تھے، تو جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ ہم کوئی آئیں گے کھانے کے لیے؟ تو آپ نے تو بیس صحرا میں بیٹھے، کیسے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ آئیں گے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ابو ذر کو آپ کے آنے کا بہت یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے جو تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور اس وجہ سے مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ تم میرے مہمانوں کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ تو یہ یقین کامل کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرما دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، رسول نے فرما دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں آج اسی یقین کی کیفیت کو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں میں جوں جوں ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہم یقین کی کیفیت سے جو ہے وہ بالکل دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج خوف کی کیفیت ہمارے دلوں میں ہے، آج پریشانیوں کی کیفیت ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا تو یقیناً ہم ایسے حالات سے کبھی بھی دوچار نہ ہوتے۔ مومن کبھی بھی کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوا۔ لیکن اب وہ لوگ تھے، ان کے پاس، ہمارے پاس تو ہزاروں چیزیں ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں اتنے کپڑے عطا کیے ہیں کہ ہم ہر روز ایک سوٹ تبدیل کرتے ہیں۔ ہماری صبح کا ناشتہ الگ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا الگ ہوتا ہے، شام کا کھانا الگ ہوتا ہے، اور پھر دوسرے دن اگر کوئی پک جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ کہ ایک ہی کھانا، کل بھی یہی کھایا تھا، آج بھی جو ہے وہ یہی کھائیں گے۔ وہ لوگ تھے
اور وہ یعنی دنیاوی وسائل کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی، مل جاتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو پھر اللہ کے ذکر سے اپنی لذتیں جو ہیں وہ پوری کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، رسول اللہ پر درود بھیجنے کے ساتھ اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دل کی لذتوں کو جو ہے وہ پورا کیا کرتے تھے۔ ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیں ہم اپنے ملک کے ساتھ نہیں مخلص رہے، ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں رہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈائیورٹ کیا، اپنی سوچوں سے ڈائیورٹ کیا، ہم نے ہمارے 22 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں نے اس پاکستان کے قیام کے لیے جو ہے وہ جان کی قربانیاں پیش کی۔